سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين دوبارہ پڑھیں. السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آگے جگہ کچھ نہ کچھ شاید مل جائے، چونکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ نہیں مل رہی اور لوگ کھڑے بھی ہیں اور آ بھی رہے ہیں، تو صلوات بھیجتے ہوئے، درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے. کربلا کربلا ہے ہماری
درسگاه کربلا کربلا مجاهدون کا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری ہمیں زمانہ بلندر صلوات عزیزان گرامی، چونکہ شب عاشور ہے، ساری فضا سوگوار ہے۔ ہر انسان جو بھی اس مجلس میں آیا ہے یا جو کسی بھی مجلس میں گیا ہے، یقیناً اس کا پورا وجود آج کی رات غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے کہ حسین کا غم، حسین پر ہونے والے مظالم 61 ہجری تک محدود نہیں ہے۔ ہر سال یہ غم تازہ ہوتا ہے، ہر سال باضمیر انسانوں کے ضمیر پر اس ضمیر کو جگانے کے لیے یہ غم اہتمام کرتا ہے، اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے مظالم ہوئے، لیکن کسی واقعے کو عالم انسانیت نے اس طرح سے زندہ نہیں رکھا، چاہے جتنی بھی کوشش ہوئی۔ لیکن چونکہ جس طرح سے اللہ نے قرآن کو زندہ اور تمام تر دشمنوں کے دست برد سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور قرآن محفوظ ہے، اسی طرح سے اہل البیت علیہ السلام اور خصوصاً شہدائے کربلا اور بالاخص امام حسین علیہ السلام کی یاد، ان کا غم، ان کی شہادت، اور کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے درد کو ہر باضمیر انسان تا قیام قیامت اپنے وجود میں محسوس بھی کرتا ہے، اور اس غم کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ایک آگ، ایک شعلہ بھڑکتا بھی ہے۔ یہ جو حدیث اتنے دنوں سے سرنامہ کلام ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جہاں تک حسین ابن علی پر رونے کا تعلق ہے، شاید میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اور آج چونکہ میرے اینڈ پر آخری مجلس ہوگی اور اس کے بعد یقیناً مجلسیں جاری رہیں گی، لیکن میں نہیں ہوگا آپ کی خدمت میں، تو اس لیے دوبارہ اس کی تکرار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو غم حسین ہے، عزائے حسین ہے، یہ کسی خاص طبقے کی فکر کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ارادہ ہے اور رسول کی سنت ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے اور رسول کی سنت ہے۔ دو چیزیں، جتنی بھی حدیث کی کتابوں کو آپ اس کے اوراق پلٹیں، آپ کو مسلسل نظر آئیں گی، شیعہ کے اندر بھی اور اہل سنت کے اندر بھی، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی ہے اور جبرائیل رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اصحاب نے دیکھا رسول کریم کی آغوش میں حسین ابن علی ہیں اور رسول کریم بلک بلک کر رو رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ جواب ملا کہ فرشتہ آیا ہے۔ بعض روایات میں جبرائیل کے بارے میں ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، یہ اہل سنت کی اپنی نقل کردہ حدیث ہے، کہ ابھی ایک ایسا فرشتہ اللہ نے میرے پاس بھیجا جو آج تک زمین پر اترا نہیں تھا۔
آج اس بچے کی ولادت کے موقع پر وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ خبر لے کر اترا ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ واقعہ کربلا کو فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ جیسے جیسے وہ فرشتہ بیان کرتا جا رہا تھا رسول کریم گریہ فرماتے جا رہے تھے، اور جب آپ کے اس گریے کو اصحاب نے دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، آپ نے پھر جو کچھ فرشتے نے بیان کیا تھا وہ اپنی زبان مبارک سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ خود بھی رو رہے تھے اور اصحاب بھی رو رہے تھے۔ یہ گریہ ایمان کی علامت ہے، یہ گریہ نبی سے عشق کی علامت ہے، اور یہ ذکر حسین اور ذکر شہادت حسین یہ کسی کی اختراع نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، نبی کریم کی سنت ہے، اہل البیت کی سنت ہے، اور ان پاکیزہ صحابہ کی سنت ہے، ان کی سنت ہے۔ لہذا اگر ان مجالس میں کوئی آتا ہے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، یہ کسی خاص گروہ کی مجلس نہیں ہے، یہ اللہ کے اس ولی کی مجلس ہے جس نے اپنی پوری ہستی اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے زمین پر بدترین دشمن کو بے نقاب اور رسوا کرنے کے لیے شہادت دی، اس شہادت کی مجلس ہے۔ لہٰذا جو اللہ کا ہوگا وہ ان مجالس میں آئے گا، جو رسول اللہ کا ہوگا وہ ان مجالس میں آئے گا، جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ ان مجالس میں آئے گا، چونکہ ان مجالس کے پیشانی پر کسی فرقے کا لیبل لگانا اللہ پر بھی ظلم ہے، رسول پر بھی ظلم ہے، حسین پر بھی ظلم ہے۔ حسین کسی فرقے کے نہیں ہے۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے اپنے ذہن سے اس الجھن یا اس غلط فہمی کو نکال دے، حسین اس کا ہے جس کا اللہ ہے۔ جو اللہ اور رسول کو حقیقی معنوں میں مانتا ہے، حسین اس کے دل میں رہتا ہے، چاہے کہیں پر بھی وہ رہتا ہو۔ لہذا حسین کی یاد، حسین کا غم، آپ ذرا خود سوچیں نا، خود سوچیں، ہمارے اپنے، ہمارا بیٹا، جوان بیٹا، یا کسی کا باپ، یا کسی کا بھائی، یا کسی کی بہن، یا کسی کی ماں مرتی ہے تو آپ کتنی دیر اس کا غم مناتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، سال گزر جائے، لاکھ اس کا آپ تذکرہ کریں، اس تذکرے کے نتیجے میں آپ کے دل میں کوئی کھلبلی پیدا نہیں ہوتی، چاہے آپ کا جوان ترین بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جبکہ جوان بیٹے کا غم اٹھانا سب سے زیادہ سخت عمل ہے یا نہیں؟ کسی بزرگ اور کسی بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھنا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا زندگی کا سب سے سخت مرحلہ ہے، لیکن اسی جوان بیٹے کا غم 2 دن، 4 دن، 10 دن، 8 دن، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کیسا غم ہے جو 1400 سالوں سے جاری ہے، اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے اہل عالم غم سے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کا کام نہیں ہے، کسی نے یہ کام نہیں کیا، کسی نے پیسے دے کر یہ کام نہیں کروایا، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حسین تو نے میرے دین کو زندہ کیا، میں تا قیامت تیرے غم اور تیری محبت کو زندہ رکھوں گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن غم منانے کا ہر فرد، ہر گروہ، ہر علاقے کا اپنا ایک انداز، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ منائیں اس طرح سے کوئی اور بھی منائے، لیکن مناتا ہر ایک ہے۔ کون مناتا ہے؟ جس کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہو، جس کے اندر حلال ہو، جس کے اندر
نور ہو، جس کے اندر عشق محمد و آل محمد ہو، جو نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم سے محبت رکھتا ہو، اپنے دل میں ان کے لیے درد محسوس کرتا ہو اور قرآن کی آیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم اس بچے کی ولادت کے موقع پر، ابھی اس بچے نے بڑا ہونا ہے، 63 سال کی زندگی یا 60 سال کی زندگی یا 50 سال کی زندگی یا 56 سال کی زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد جا کر کربلا میں شہید ہونا ہے، لیکن نبی کریم کو اس بچے سے کتنا عشق ہے کہ نبی کریم اس بچے کی ولادت کے موقع پر روتے ہیں۔ بہت بڑا سوال ہے نا کہ ابھی تو شہید نہیں ہوئے، ابھی تو صرف خبر ملی ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جب کبھی نبی کریم کی بارگاہ میں امام حسن اور امام حسین آتے تھے، نبی کریم اپنی جگہ ان بچوں کو جو احترام دیتے تھے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیتے تھے۔ لہذا جب یہ بچے نبی کریم کی پشت پر سوار ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز اور اپنے سجدوں کو اتنا طولانی کرتے، خود نہ اٹھاتے سر جب تک یہ بچے اپنی مرضی سے نہ اترے، گویا نبی کا سر سجدے میں ہے اور مرضی ان بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا غور کریں نا اس پر، ذرا غور کریں کہ بچے جب تک اپنی مرضی سے نہ اٹھیں، ورنہ اٹھا کر نیچے رکھا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم اس روایت کو شیعہ نے بھی نقل کیا ہے، سنی نے بھی نقل کیا ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے کہ جب تک یہ بچے خود اپنی مرضی سے نہ اتریں اس وقت تک نبی سر نہیں اٹھاتے سجدے سے، جو کہ فرض نماز کا سجدہ ہے۔ گویا اللہ کی رضا بھی نبی کی رضا میں ہے، نبی کی رضا حسن و حسین کی رضا میں ہے۔ جہاں پر یہ اتنے بلند مقام کے ہوں، اتنے بلند مقام کے ہوں، جہاں پر نبی کریم ان بچوں کے حوالے سے فرمائے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِن حسین، یہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہے اور آپ کو ازبر ہے، سب کو ازبر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا من حسین، یعنی اگر نبی کو بعد کی دنیا میں تا قیام قیامت ان کے نام، ان کے کام، ان کے پیغام، ان کے قرآن، ان کی حدیث کو کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ خون حسین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں، ورنہ نبی کیسے حسین سے ہو سکتے ہیں؟ حسین نبی سے ہے۔ لہذا حسین کی محبت علامت ہے نفاق اور ایمان کے درمیان۔ جس کو حسین سے محبت ہے اس کو نبی سے محبت ہے، جس کو حسین سے محبت نہیں ہے اس کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ ہاں، حسین کو یاد کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں، عقیدت کے اپنے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہ جو مودت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ اہل البیت اور قرآن سے لیا ہے۔ کس سے لیا ہے؟ قرآن اور اہل البیت سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ قل، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ نے اتنی زحمتیں کی، 23 سال محنت کی، ہمیں کفر کی تاریکیوں سے اسلام کی روشنی میں لے آئے، ہماری تربیت کی، آپ نے اتنی جفاکشی کی، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو اللہ کی آیت اتری، فرشتہ لے کر اترا، کیا؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، کوئی اجر، تم اجر کیا دو گے مجھے؟ تمہاری پوری ہستی اور تمہارا پورا وجود میرے فیض سے ہے، تم نے مجھے کیا دینا ہے؟ امت نے نبی کو کیا دینا ہے؟ چونکہ امت کی حیات نبی سے ہے،
امت کی ممات نبی سے ہے، امت کی جان نبی سے ہے، امت کی عزت، امت کا افتخار نبی سے ہے، امت کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ نبی سے ہے۔ امت کیا دے سکتی ہے نبی کو؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جو میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کا مظاہرہ کرو۔ اگر تم کچھ مجھے دینا چاہتے ہو تو تم ان سے مودت اور محبت کا عمل جو ہے اس کو زندہ رکھو، خود یہ مودت اور محبت بھی تمہاری نجات کا باعث بنے گی۔ یعنی تب بھی تم مجھے نہیں دے رہے بلکہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ بھی ہمارا فیض ہے۔ محبت سمجھ آتی ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، چونکہ قرآن کا بھی حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی ہے جس کو تمام عالم اسلام نے قبول کیا ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت کے مختلف معانی بیان ہوئے ہیں۔ محبت کی جو معراج ہے وہ مودت کہلاتی ہے۔ محبت کی معراج یعنی شدید ترین محبت، حباً شدیداً، شدید ترین محبت وہ مودت کہلاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک صفت ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اظہار۔ مودت وہ محبت کی شدید کیفیت ہے جس میں انسان اپنے محبوب سے جو عشق اور جو محبت ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، بیان کرتا ہے اور پہنچاتا ہے دوسروں تک۔ محبت دل کی کیفیت ہے، دل میں رکھنے والی کیفیت۔ چونکہ ہم نے دین اللہ کے قرآن اور نبی کی اطرت سے لیا ہے، خود نبی کے حکم کے مطابق، اس لیے نبی نے ہمیں بتایا، نبی کے گھر والوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو حباً شدیداً ہے، یہ جو مودت اہل البیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل البیت سے محبت کے نتیجے میں گھر میں خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ محبت کرو لیکن ایسی محبت جو تمہیں گھر سے نکالے اور مودت اہل البیت کے اظہار اور بیان کے لیے میدان میں لے آئے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا ہر شخص، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے مزاج کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جس نے اہل البیت سے دین لیا ہو اللہ کے حکم کے مطابق، وہ پھر اہل البیت کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق چلتا ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر، کتنے سال گزر گئے نبی پاک کی رحلت کو؟ تقریباً 1450 سال تقریباً۔ ان 1450 سالوں میں امویوں نے جو مظالم ڈھائے، کس حوالے سے؟ اہل البیت کا رستہ روکنے کے حوالے سے۔ میں نے مرکزی مسجد میں، چونکہ میرا موضوع قرآن اور اہل البیت تھا تو اس لیے یہ باتیں وہاں پر ہوئی ہیں، میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اشارہ کر کے گزروں گا۔ ان 1450 سالوں میں سے جو ابتدائی سال ہیں امویوں کے غلبے کے سال، امویوں کے غلبے کے سال، ان سالوں میں کیا تمام حکومتی مشینری، جتنی تاریخیں اٹھا سکتے ہیں اٹھا کر پڑھ لیں، اہل البیت کے ذکر کو ختم کرنے، اہل البیت کے نام کو مٹانے، علی اور اولاد علی کو معاشرے میں گالی بنانے کے لیے صرف ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کوئی شیعہ تاریخ تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے اہل سنت نے لکھی ہے تاریخ۔ پوری توانائی ریاست کی اس بات پر خرچ ہوئی کہ علی کا نام مٹ جانا چاہیے، لہذا مسلسل کوشش ہوئی امیر المؤمنین کے فضائل کو مٹانے کے حوالے سے، ان احادیث کو ختم کرنے کے حوالے سے، یہاں تک کہ
میں صرف اشارتاً گزروں گا چونکہ میں وہاں پر بات کر چکا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون سے لوگ وہاں پر تھے اور وہاں پر یہ بات سن چکے ہیں، لیکن صرف اشارتاً گزروں گا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ امویوں کے پورے دور حکومت میں عمر ابن عبدالعزیز تک ہر مسجد کے محراب سے جمعے کے دن جمعے کے خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کی نبوت کے اعلان اور اعتراف کے بعد علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنت بھیج کر کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے، سب جانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی، مجھے نہیں پتا کیسے بھائی، کس بنیاد پر۔ غور طلب بات ہے نا کہ پوری تاریخ مسلم ہے، اس بات پر سب متفق ہیں کیسا ہوا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے دور میں یزید کے بعد، یزید کے بیٹے معاویہ کے بعد جب عمر ابن عبدالعزیز کی باری آئی تو اس نے بند کروایا، وہ ایک الگ داستان ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن حدیث پر پابندی، علی اور اہل البیت کے ذکر پر مبنی احادیث پر، اور یہ جو خصائص علی کا میں نے تذکرہ کیا، مسجد میں کیا تھا، میں یہاں پر صرف ذکر کر کے گزر جاؤں، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ امام نسائی کون ہے؟ اہل سنت کے حدیث کے امام بخاری اور امام مسلم کے بعد اور بعض لوگوں کے بقول ان سے بھی بڑے، سب سے بڑے حدیث کے امام۔ جب وہ دمشق میں پہنچے، مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین پر لعن طعن مسجد کے محراب سے اور مسجد کے ممبر سے جاری ہے، اور لوگ سنتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے آپس میں کھیلتے ہوئے کوئی گرتا ہے تو فوراً علی پر نعوذ باللہ لعنت بھیجتا ہے۔ پریشان ہوئے کہ یہ کیسا معاشرہ تشکیل پا گیا۔ اٹھے، گئے کتابوں سے ادھر سے ادھر سے، جہاں جہاں محدثین تھے ان سے وہ احادیث جو ان کو اس وقت میسر ہو سکیں سب کو جمع کیا اور خصائص علی کے نام پر کتاب لکھی۔ علی کی خصوصیات خود کون ہے؟ امام نسائی۔ امام نسائی کون ہے؟ صحاح ستہ میں سے تیسری بڑی کتاب اور تمام اہل سنت کی نگاہ میں معتبر ترین حدیث شناس ہستی، اہل سنت کی، شیعہ نہیں۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ خصائص علی۔ آج بھی موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، جا کے پڑھ لیں۔ کتاب لکھی اور اس کتاب میں کیا کیا؟ علی کے فضائل کو بیان کیا جو کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچے تھے۔ ناقل کون ہیں؟ وہی محدثین۔ آئے مسجد امیہ میں، ممبر پر چڑھے، کہا مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ بیان کروں؟ کہا آئیے آئیے، بٹھایا۔ ممبر پر چڑھنے کے بعد کتاب کھولی، کہا کہ میں رسول اللہ کی وہ احادیث بیان کروں جو مستند ہے؟ کہا ہاں بیان کیجئے۔ شروع ہو گئے۔ جب علی کے فضائل پر مشتمل احادیث سنی تو مسجد میں لوگ بھڑک اٹھے، یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ امویوں نے 70,000 مسجدوں کے محراب سے مسلسل درجنوں سال لوگوں کے ذہنوں میں جو زہر بھرا اس کا مظاہرہ تھا۔ کس کے خلاف؟ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کے خلاف۔ لہذا جب آپ نے یہ احادیث پڑھنی شروع کر دی تو لوگوں نے پھر ان کو اتارا، مارا، پیٹا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر دفاع علی میں جام شہادت نوش کر گئے۔ دفاع منزلت اور مقام علی میں۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور عالم، شیعہ نہیں ہے۔ تو امویوں کے دور میں یہ مظالم ڈھائے گئے۔ لہذا امام حسین ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ کتنے بیٹے تھے امام حسین کے؟ تین بیٹے، جن کو آپ جن ناموں سے پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ علی اکبر، علی زین العابدین جن کا لقب علی اوسط ہے، اور علی اصغر، 3 بیٹے۔ کسی نے آ کے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے،
اے فاطمہ کے بیٹے، آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں کا نام آپ نے علی رکھا، کوئی اور نام آپ کو نہیں ملا؟ جواب میں فرمایا کہ دیکھو، امویوں نے علی کے نام کو مٹانے کی جو کوشش کی ہے اس کا مقابلہ کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اگر اللہ مجھے 3 نہیں 100 بیٹے دیتا تو 100 کے نام میں علی رکھتا۔ اہل البیت نے اسی وجہ سے نبی کریم کی ان وصیتوں، نصیحتوں اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علی کی منزلت کو زندہ رکھنے کے لیے امویوں کے مقابلے میں کہا کہ ہمیشہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آج آپ جتنے ہمارے مجتہدین اور فقہا ہیں، ائمہ فقہ، ان سے پوچھ لیں کہ کیا اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا اس کا جز ہے؟ سب کہیں گے نہیں، جز نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 بار، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آگے۔ تو یہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کیا ہے کہ آپ نے اذان کا حصہ بنا دیا۔ تمام فقہا مشترکاً یہ کہیں گے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے، لیکن امویوں نے علی کی ولایت و امامت کے خلاف جو تحریک چلائی اس کے مقابلے میں اولاد رسول نے اس کو اپنا نشان اور اپنا امتیازی اپنی علامت بنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم چاہے پوری زندگی علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرو، ہم ہر نماز اور ہر اذان میں علی کا نام محمد کے ساتھ لے کر بتا دیں گے اللہ کے بعد محمد ہے، محمد کے بعد علی ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، یہ حیدری جزء اذان نہیں ہے، لیکن اعلان ہے کہ ہم علی کی ولایت کے بغیر جو کہ نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے، ہماری سانسیں ہم پر حرام ہیں اس لیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہیں اور بھی یہ کہا تھا کہ بھئی ہم علی کو نبی کی وجہ سے چاہتے ہیں، اگر نبی کسی اور کا نام لے لیتے تو ہم اس کو چاہتے ہیں۔ نبی اگر کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو مانو، میں ان کو مانتا، آپ اس کو مانتے، ہم نے نبی کو اللہ کی وجہ سے مانا اور علی کو نبی کی وجہ سے مانا۔ ہمارے ایمان کا محور اور مرکز اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی امامت و ولایت اس لیے ہے کہ علی کی امامت و ولایت کا اعلان اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا۔ پیمانۂ تبلیغ سے گوہر توڑ رہا ہے، پیمانۂ تبلیغ سے سم گور رہا ہے، اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے، نعرہ حیدری۔ اس لیے اس موضوع میں شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، علی کی ولایت اور امامت کی تفسیر وہ کسی اور طرح سے کریں گے، چونکہ خلافت ظاہری کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے ایک اختلاف ہے، اور ہم کسی اور طرح سے کریں گے۔ ہم کہیں گے ولایت میں خلافت بھی شامل ہے، وہ کہیں گے نہیں، ولایت جو ہے باطنی ہے، اس میں ظاہری خلافت شامل نہیں ہے، ورنہ علی کی ولایت میں کون شک کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا مائی کا لال تاریخ اسلام میں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ علی اللہ کے ولی نہیں تھے؟ کوئی مائی کا لال جو کہے کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہے، کوئی مجھے دکھا دو۔
ایسا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے علم کا وارث علی، شجاعت کا وارث علی، اولاد کا تسلسل علی سے. اللہ کے رسول کی جو کوثر کی آیت ان کے شان میں نازل ہوئی خیر کثیر کی صورت میں، آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اولاد رسول ہیں ان کا منبع و منشا علی. علی قرآن ناطق ہے، لسان کبریا بھی ہے، بقول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا بھی ہے. نعرہ حیدری. اس لیے امویوں کے اس دور میں تمام عالم اسلام، تمام صحابہ رسول امویوں کے ان ظلم اور ستم سے نالا تھے. یہ اسی کا رد عمل ہے. اب دوسری طرف جہاں پر اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات کو چھپانے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، اس کے نشر کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے سارا سرمایہ صرف ہوا، وہیں پر علی کو لوگوں کی نگاہ میں گالی بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش ہوئی اور اس میں ایک لمبا عرصہ بیت گیا. کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں جب کربلا کے شہداء زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے اور جب اسیروں کو شام و کوفہ میں لے جایا جا رہا تھا تو لوگ حیرت سے کہتے تھے اچھا یہ ہے وہ خارجی جنہوں نے امیر المؤمنین یزید کے خلاف قیام کیا ہے. پروپیگنڈے کا یہ عالم تھا، جھوٹ کا یہ عالم تھا، تہمت اور کردار کشی کا یہ عالم تھا. آج کا میڈیا تو نہیں تھا اور لوگ سادہ لوگ ان کو کوئی نہیں پتا، لہذا حکمرانوں کی زبان اور مسجد کے محراب اور منبر سے جو کچھ نکلا اسی کو اسلام سمجھا. کیا آج بھی اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا؟ آج بھی. مجھے کل کہیں پر کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست نے کہا کہ ہم فلان علاقے میں بینک کی برانچ کھولنے جا رہے تھے تو جب وہاں پر اطلاع ملی تو لوگوں نے مظاہرہ کیا اور کہا کہ یہ شیعوں کا بینک ہے، اس لیے یہاں پر ہم کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. مظاہرہ ہوا اور منع کر دیا گیا. کہنے لگے مجھے ہیڈ آفس سے آیا کہ بھئی تم نے جا کے اس مسئلے کو سالو کرنا ہے اور کسی طرح سے مسئلے کو حل کرنا ہے. تو مجھے اس کی ذہانت پہ بڑا تعجب ہوا. کہنے لگا میں اس علاقے میں گیا، اس علاقے کی مرکزی مسجد میں گیا، ان کے مولانا سے ملا اور مولانا سے مل کے کہا کہ جناب آپ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا جو شروع کیا ہے اس کے نتیجے میں آپ ہمارا راستہ بند کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے یہاں پر ہم اپنی برانچ کھولتے ہیں تو کیا اس میں امپلائی شیعہ آئیں گے یا آپ ہی کے ہوں گے؟ کہا ہمارے ہوں گے. کہا کرایہ آپ کو ملے گا یا شیعوں کو ملے گا؟ کہا کہ آپ کو ہمیں ملے گا. تو کہا پھر آپ کیوں یہ اعتراض کرتے ہیں اور کیوں اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس طرح کے کسی بینک کی برانچ یہاں پر کھلنی نہیں چاہیے؟ کہا کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، ٹھہرو میں حل کرتا ہوں. اگلے دن جمعے کی نماز میں انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ بھئی وہ ساری غلط باتیں تھیں، یہ مسلمانوں کا بینک ہے اور اس میں جو ہے ہمارا ہی فائدہ ہے. اگلے دن برانچ بھی بن گئی اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ جس برانچ کی ہے وہ برانچ ہے. امویوں کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی نا، کوئی اور صورتحال تو نہیں تھی. محراب اور منبر ریاست کے حکمرانوں کی خواہشات کے لیے اور ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. اس لیے حق کو بیان کرنے کے لیے ہر دور میں میسم کی زبان چاہیے. ہر دور میں اہل البیت کے مدافع لوگوں کی ضرورت ہے. اب آپ ذرا آگے بڑھیں. کربلا کا واقعہ ہو گیا. کربلا کے واقعے کو چھپانے کے لیے بھی امویوں نے بھرپور کوشش کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ کربلا کا یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے
کہ جیسے ہی اس واقعے کے انجام پانے کے بعد اس کی خبر عالم اسلام میں پھیل گئی کہ رسول کے بچوں کو امویوں نے، سفیانیوں نے اس طرح سے بے دردی کے ساتھ کربلا کی تپتی زمین پر قتل کیا ہے، تو ہر جگہ سے بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ صرف کوفہ سے 4000 لوگ، وہ لوگ جو کرفیو کی وجہ سے گھروں سے نکل نہیں پائے تھے اور ابن زیاد کی پابندیوں کی وجہ سے نکل نہیں پائے تھے، وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ابن زیاد کی کون سی پابندیاں؟ مجھے نہیں پتا آج اتنی گنجائش ہے کہ میں یہ بیان کر سکوں یا نہیں، چونکہ ہمارا بہرحال موضوع جو ہے کربلا کی قدریں اور اس کی ویلیوز ہیں، لہٰذا اسی دائرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ جنہوں نے خط لکھا وہ صحابہ کبار تھے، بڑے صحابہ جو رسول کریم کی بارگاہ میں موجود تھے، میں نے اشارہ پہلے کیا ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے خط لکھا، لیکن جب امام حسین کی آمد کی اطلاع حضرت مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے ہوئی اور مسلم ابن عقیل جام شہادت نوش کر گئے، تو اس کے بعد پھر خط لکھا گیا یزید کو کہ تمہارا والی کوفہ جو ہے اتنا کمزور ہے کہ یہ اس شورش کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر ابن زیاد کو بلوایا۔ ابن زیاد کون ہے؟ زیاد کا بیٹا۔ زیاد کون ہے؟ زیاد کون ہے؟ ایک حرامی جس کے باپ کا پوری تاریخ میں کسی کو نہیں معلوم۔ نہیں، یہ کوئی نعرے والی بات نہیں ہے، پوری تاریخ میں زیاد کا نام ہے زیاد ابن ابی، زیاد وہ جس کا باپ معلوم نہیں ہے۔ امیر شام کے بڑے جرائم میں اہل سنت نے جو ایک بہت بڑا جرم شمار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ زیاد میرے باپ کا حرام کا صلہ تھا، میرے باپ کا بیٹا ہے، نکاح نہیں لیکن میرے باپ کے عمل کا نتیجہ ہے، اس لیے میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہا، جبکہ اس کے باپ ہونے کے دعوے دار مختلف تھے، وہ زیاد، اس زیاد کا بیٹا ایک حرامی کا بیٹا جب حرامی ہوگا تو اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام حسین کا خطبہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا، ان الدعی ابن الدعی، وہ حرام زادہ جس کا باپ بھی حرامی تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حسین ابن علی کا جملہ ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے، مختلف اہل سنت مورخین نے لکھا ہے، فرمایا کہ الا ان الدعی ابن الدعی، وہ حرامزادہ ابن حرامزادہ، اس نے مجھے دو رستوں کے درمیان محصور کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا کہ تمہارے سامنے دو ہی رستے ہیں، بین الذلۃ والذلہ، ایک طرف بیعت کی ذلت ہے، بیعت کی ذلت کہ یا آپ ہماری بیعت کریں یا پھر تلوار سے آپ کی گردن کاٹی جائے گی۔ بین الذلۃ والذلہ، ذلت اور تلوار کے درمیان ایک رستے کا انتخاب کرنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے۔ کون؟ دعی ابن الدعی، وہ حرام کی اولاد، ابن حرام کی اولاد۔ حسین کے کلام میں بھی یہ موجود ہے، ان کے خطبے میں بھی موجود ہے، اور تمام مورخین نے نقل کیا ہے۔ اب وہ شخص جہاں جہاں گیا رسول کریم کے صحابیوں کا قتل عام کیا، صحابی زادیوں کی حرمتیں لوٹیں، ساری تاریخیں بڑی بڑی ہیں۔ کعبۃ اللہ پر منجنیق سے حملہ کرنے والوں میں یہی نسل شامل تھی، نبی کریم کے روزے پر حملہ کرنے والوں میں یہی نسل شامل تھی، اہل مدینہ کی بیٹیوں کو حلال قرار دے کر ان کو ریپ کرنے والوں میں یہی لوگ شامل تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد دیکھیں یہ سارے واقعات ہوئے، شاید کسی مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں اس حوالے سے۔ لہذا جب کہا گیا یزید سے کہ یہ شخص کوفہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو پھر ابن زیاد کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم کنٹرول کرو، چونکہ تم سے بڑا حرامی تو کوئی نہیں ہے، تم ہی کر سکتے ہو۔ نتیجہ وہ آیا،
کوفہ والے منتظر تھے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، اور صحابیان رسول مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ، سلیمان ابن سرد خزائی جیسے لوگ، جلیل القدر صحابی جن کو اہل سنت خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں رسول کریم کے جلیل القدر صحابی تھے، ان سارے لوگوں کو انتظار تھا کس کا؟ حسین ابن علی کا۔ کمیونیکیشن کا یہ زمانہ نہیں تھا، لہٰذا لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ افواہ چھوڑ دی گئی کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، سب سڑکوں میں نکل آئے، گلیوں میں نکل آئے۔ یہ شخص ابن زیاد حسین کا لباس پہن کر، سر پہ حسین ہی کی طرح سے امامہ باندھ کر، اپنا چہرہ نقاب میں چھپا کر شہر میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو لوگ تو چہرے کے پیچھے، نقاب کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، سمجھے کہ حسین ابن علی ہیں۔ بڑی نعرے بازی ہوئی، آگے بڑھے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جواب دیتا، سیدھا چلا گیا دارالامارہ میں، کوفہ میں، جو آج مسجد کوفہ کے باہر کھنڈر ہے، کبھی آپ اگر جائیں تو دیکھ لیں، عبرت کا نشان ہے۔ حسین کے جانثاروں کی قبر لوگوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں پر اللہ کی عبودیت اور بندگی بجا لائی جاتی ہے، لیکن حسین کے دشمنوں کا ٹھکانہ اس وقت کھنڈر کی صورت میں ہے۔ بہرحال جب وہ اندر دارالامارہ میں چلا گیا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا تو لوگ مایوس ہو کے گھروں میں گئے۔ اب اس کو اندازہ ہوا کہ کیسے اس شہر کو کنٹرول کرنا ہے۔ فوراً منادی کے ذریعے سے اعلان ہوا کہ ابن زیاد آیا ہے۔ ابن زیاد کی دہشت، ابن زیاد کی بربریت اور درندگی کا سب کو پتا تھا کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے، جس نے کسی صحابی کو نہیں چھوڑا، جہاں جہاں اس کا بس چلا اس نے مارا ہے۔ لہذا لوگ ڈرے۔ پھر جو سرکردہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، جو فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور یا پھر گھروں میں بند کر کے پہرے لگا دیے گئے۔ ہو کا عالم اور کرفیو، نکل نہیں سکے یہ لوگ۔ جب نکل نہیں سکے تو پھر حسین ابن علی کا رستہ روکنے کے لیے وہاں سے دوسرا لشکر بھیجا گیا، کربلا سے پہلے اس علاقے میں جہاں سے حسین ابن علی نے آنا تھا۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ اس پس منظر میں جب کوفہ والوں تک کربلا کے واقعے کی خبر پہنچی تو کوفہ والے جتنے مضطرب ہوئے کہ بھئی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہم اس جبر کی وجہ سے گھر سے نکل نہیں سکے۔ 4000 لوگ نکلے، 4000 لوگ۔ النہایہ البدایہ والنہایہ اہل سنت کی اپنی لکھی بھی تاریخ ہے، اس کو پڑھ لیں اٹھا کر، کسی شیعہ نے نہیں لکھی۔ آئے قبر حسین پر 4000 لوگ آئے قبر حسین پر۔ ان کی رہنمائی اور ان کی لیڈرشپ کن کے ہاتھ میں تھی؟ رسول کریم کے انہی صحابہ کے ہاتھ میں، جو حسین کو اپنا امام سمجھتے تھے، اپنا رہنما اور اپنا ہادی سمجھتے تھے، پشیمان تھے۔ آئے قبر حسین پر، ایک رات وہاں پر گریہ و زاری کے ساتھ گزاری کہ اے حسین ہمیں معاف کرنا، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ کون تھے؟ صحابیان رسول۔ وہاں پر شیعہ اور سنی کا تصور نہیں تھا، ہاں تھا تو اموی اور غیر اموی کا تصور تھا۔ شیعہ اور سنی تو بعد کی پیداوار ہے۔ وہ لوگ بھی جو آل رسول کی حمایت میں تھے شیعہ کہلاتے تھے، اور وہ لوگ بھی جو آل ابو سفیان کے حامی تھے شیعیان ابو سفیان کہلاتے تھے۔ آج میں نے مرکزی مسجد میں اس پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ لہذا یہ لوگ آئے، انہوں نے وہاں پر قیام کیا، قیام کرنے کے بعد لڑے، اور ان 4000 میں سے ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے، جن کو تاریخ نے قیام توابین سے منسوب کیا ہے۔ توبہ کرنے والوں کا قیام کس حوالے سے؟ حسین ابن علی کے حوالے سے۔ توبہ کرنے والوں کا قیام کس کی حمایت میں؟ حسین ابن علی کی۔ کس کی مخالفت میں؟ امویوں کی مخالفت میں۔ امویوں کے مظالم، ان کی درندگی تاریخ میں کم تو نہیں آیا۔ اس فضا میں یہ کاروان آگے بڑھتا ہے، اس فضا میں۔ لہذا حسین ابن علی کی قبر بھی
ان کی زیارت گاہ بھی ظالموں کے لیے خوف کی علامت بنتی رہی ہے. اس لیے حسین ابن علی کی زیارت پر جانے والوں کو مارا جاتا تھا. اسی لیے مارا جاتا تھا, کوئی اور وجہ تو نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی قبر سے جو بندہ واپس آتا ہے ایک نئی روح, ایک نیا عزم, ایک نیا ارادہ لے کر اٹھتا ہے اور اپنے زمانے کے طاغوت سے ٹکراتا ہے. حسین شہید کلیجے ہلا دیے تو نے, حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے, حسین ہر ایک بے حس میں ایک تڑپ پر دی, دماغ وضع کیے, دل بنا دیے تو نے. نعرے حیدری, صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. تھک تو نہیں گئے؟ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں. جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں. اس لیے بھیڑ میں دیکھو, اس سروں کی بھیڑ میں دیکھو, جو جھکا ہوا نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے, خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. نعرے حیدری. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. یہ کربلا کی تاریخ کا, کربلا کی تحریک کا ایک مختصر سا پس منظر ہے. اس لیے وہ جو حدیث ہے نا نبی کریم کی کہ اہل ایمان, جن کے دل میں ایمان کی رمق بھی ہو, ایمان کی ایک چنگاری ہو, اس کے اندر حسین کے حوالے سے ایک تڑپ اللہ پیدا کر دے گا. یہ تڑپ وہی ہے اور آج تک اس تڑپ میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. اور تا قیام قیامت یہ شمع جلتی رہے گی, اور دنیا کی جو بھی طاقت اس شمع کو بجھانا چاہے گی اس کی شمع تو بجھ سکتی ہے, لیکن حسین کی شمع جلتی رہے گی. گزشتہ 1500 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی بھی چینل اٹھا کر دیکھیں, حتیٰ سعودی عرب کے چینل اٹھا کر دیکھ لیں, جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو جن سے آپ کے مذہبی اور مسلکی اختلافات ہیں وہ بھی جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حسین پر جو گریہ نہ کر سکے وہ منافق ہے. شیخ عدنان کی ابھی گزشتہ سال کا انٹرویو تھا, آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے. یہ جو شخص ہے شیخ عدنان داعش کے بڑے سرپرستوں میں سے ایک سرپرست ہے, بڑے سرپرستوں میں سے. ایک زمانے میں اس نے بڑا داعش کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے. لیکن جب محرم میں حسین ابن علی پر بات ہوتی ہے اور اینکر پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو کہتا ہے حسین سے جو محبت نہ کر سکے وہ مسلمان کا ہے, وہ تو منافق ہے. تو پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہیں آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے, تو کہتے ہیں حسین سے محبت شیعوں کی میراث نہیں ہے, یہ نبی کریم کی میراث ہے. اور حقیقت ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے جورج نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسی لیے کہا تھا. میں کہیں پر کسی کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک مرغا تھا, تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ مرغا کہاں چلا گیا, تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کو ذبح کر دیا. میں نے پوچھا کیوں ذبح کیا, کہا کہ روز وہ راتوں کو جب رات گزر جاتی تھی سحر کا وقت آ جاتا تھا تو وہ اذان دے کر مجھے نیند سے جگا دیتا تھا, اس لیے میں تنگ آ گیا, جاگ جاگ کر اور سو نہیں سکا, اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی اور اس کو ذبح کر دیا. تو کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو پھر مجھے ایک حقیقت ابدی کی سمجھ آئی کہ دنیا میں جو بھی غفلت زدہ انسانوں کو نیند سے اٹھانا اور بیدار کرنا چاہے گا اس کی گردن کاٹی جائے گی, زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا.
اور یہی ہر بیدار کنندہ انسان کی تقدیر میں موجود ہے. جو بھی اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہوگا, سینہ تان کر سر اٹھا کر جیے گا, اس کو ہمیشہ تیر و تبر اور گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا. قبر حسین, یاد حسین, غم حسین, یہ تو ان تینوں چیزیں, اور حتیٰ زیارت حسین, حتیٰ زیارت حسین, یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر انسانوں کے دل اور دماغ کو تبدیل کرتے ہیں اور ان کو بیدار کرتے ہیں, ان کو شعور عطا کرتے ہیں, ان کو سوچ عطا کرتے ہیں, نئی زندگی کی نوید دلاتے ہیں, اور ہر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی دیتے ہیں اور بصیرت بھی دیتے ہیں, بصیرت بھی دیتے ہیں. امویوں کا دور گزر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امویوں کے دور کے گزرنے کے بعد پھر ظلم ختم ہو گیا؟ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں اور آپ کو بھی حیرت ہوگی. امویوں کے بعد عباسیوں کا دور شروع ہوا. عباسی حضرت عباس نبی کریم کے چچا کی اولاد میں سے ہے. اس لیے ایک دن روایات میں ہے کہ حضرت ابن عباس نبی کریم کے ساتھ تھے اور امام حسن امام حسین موجود تھے. مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن عباس, وہ دن کیسا تلخ ہوگا جب تمہارے بچے میرے ان بچوں کو قتل کریں گے. کہا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ ہوگا. کہا اگر ایسا ہے تو پھر میں اپنی اولاد کو ختم کر دیتا ہوں اور اپنے آپ کو عقیم بانج بنا دیتا ہوں تاکہ اللہ ایسی اولاد ہی مجھے نہ دے جو آپ کی اولاد کو قتل کرے. کہا کہ نہیں, یہ روز الست میں لکھا جا چکا ہے, یہ لکھا جا چکا ہے. میرے بچوں نے اس دین کے لیے قربانی دینی ہے تاکہ دین زندہ رہ سکے. اس لیے امویوں کے دور حکومت کے اختتام اور عباسیوں کے عروج کا زمانہ شروع ہونا, یہ وہ دور ہے جو امام باقر اور امام صادق کا مشترکہ دور ہے. اس چپکلش میں بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. یہ قاتلین حسین ہیں, قاتلین اہل البیت ہیں, ہم مدافع اہل البیت ہیں, آؤ ہمارا ساتھ دو, ہم ان سے اقتدار چھینتے ہیں اور نبی کی اولاد یعنی اولاد رسول کے حوالے کر دیتے ہیں. عام معاشرہ جس میں میرے اور آپ جیسے لاکھوں لوگ ہیں, ان کو نبی کریم اور ان کی اولاد سے عشق ہے, محبت ہے, لہذا انہوں نے عباسیوں کا ساتھ دیا. عباسیوں نے امویوں کے خلاف جنگ لڑی, شکست دی, اقتدار پر قبضہ کیا, خلیفہ بن بیٹھے. جب خلیفہ بنے تو اب ان کا نعرہ کیا تھا خلیفہ بننے سے پہلے یا اقتدار پر قبضے سے پہلے؟ نعرہ یہ تھا کہ آل رسول کا حق ان تک ہم نے پہنچانا ہے, یہ ان کا نعرہ تھا. لیکن جب قبضہ ہو گیا اور سامنے امویوں کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد اپنا قبضہ جمانے کے بعد پھر دیکھا کہ اب اگر اقتدار ان کے حوالے کرنا چاہیں تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں. اقتدار پر قبضہ کیا, پھر اس کے بعد وہی مظالم جو اموی ڈھا رہے تھے وہ اب عباسیوں نے شروع کر دیا. لہذا امام باقر علیہ السلام کے بعد امام صادق کا دور, یہ دور تقریباً ایسا ہے جس میں نسبتاً اہل البیت کو آسائش ملی, آزادی ملی, اس لیے کہ دو طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھیں. لیکن جیسے ہی ان کا قبضہ ہو گیا اور ان کا اقتدار مضبوط ہوا, سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا. اس لیے کہ اگر شہید نہ کرتے تو لوگ ان کی طرف جا رہے تھے, لہذا روکنا ضروری تھا. اور اس کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام امام بنے, ان کی امامت کا اعلان ہوا. جب ان کی امامت کا اعلان ہوا تو ان کو زندان میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا, اور 14 سال مسلسل جیل میں رکھنے کے بعد جیل ہی میں زہر دے کر ان کی سوکھی ہوئی لاش اور سوکھا ہوا جنازہ نکال کر بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا. یہ سلسلہ
امویوں کے بعد عباسیوں کے ہاتھوں اسی طرح سے آگے چلتا رہا. اب اس دور میں دیکھیں خود یہ جو عباسیوں کا دور ہے اس میں بھی کربلا جانے والوں کو ہاتھ پیر کٹانے پڑتے تھے. کربلا جانے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا آزادی کا استعارہ ہے، کربلا عزیمت کا استعارہ ہے، حسین حریت کا امام ہے، عزت نفس کا امام ہے، شجاعت کا امام ہے، قربانی کا امام ہے، استقامت کا امام ہے. ظلم سے ٹکرا جانے میں دنیا میں کوئی مثال حسین ابن علی کے علاوہ ایسی نہیں ملتی جو بے کسی کے عالم میں بھی اپنے زمانے کی سب سے بڑی نمرودی، فرعونی اور حامانی طاقت کے سامنے سر اٹھائے، ٹکرائے، اپنا خون دے، لیکن ایک لمحے کے لیے سمجھوتے پر راضی نہ ہو. کچھ چل نہ سکی فنا کی بقا کے بعد، ہر ابتدا نہ ہوئی اس ابتدا کے بعد، سر اس طرح یزید کا کچرا حسین نے، پھر کربلا نہ ہوئی اس کربلا کے بعد، نعرے حیدری. لہذا چونکہ حسین کی زیارت، حسین کا نام، حسین کا کردار، حسین کا پیغام، حسین کی قربانی کی لازوال داستان، یہ سب کا سب مل کر انسانوں کے دل میں ظلم کے خلاف بغاوت کی چنگاریاں روشن کرتی ہیں، اس لیے ان پر پابندی تھی. آج جو پابندیاں لگتی ہیں یہ کوئی بڑی پابندیاں نہیں ہیں. یہ جو ہر طرف سے آپ کے جلوسوں کو، آپ کی مجالس کو، آپ کے اس طرح کے اجتماعات کو روکنے کی، محدود کرنے کی، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے کوشش ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چونکہ سب کو پتہ ہے اس کے نتیجے میں حکمرانوں کے خلاف جو ایک نظریاتی کیڈر تیار ہوتا ہے، اس کے اندر جو روح زندہ ہوتی ہے وہ حسینی روح ہے. اور حسینی روح جہاں پر زندہ ہوگی وہاں پر یزیدی روح کا خاتمہ یقینی ہے، یزیدی فکر کا خاتمہ یقینی ہے. یہی وجہ ہے عباسیوں کا 10واں خلیفہ مہدی عباسی، اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ بد کردار اور سب سے زیادہ ظالم وہ تھا، سب سے زیادہ ظالم. اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ بھئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد بھی ان کو زیارت سے روک نہیں پا رہا، کربلا جانے سے روک نہیں پا رہا. ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ چلے جاتے ہیں، قید میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ چلے جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے حکمرانوں کو، اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ جاؤ کربلا میں مزار حسین کو ڈھا دو. کیا کرو؟ ڈھا دو، زمین کے ساتھ یکساں کر دو. کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں عباسیوں کی، شیعہ تاریخ نہ پڑھیں، جائیں سنی تاریخ پڑھیں، کوئی بھی تاریخ، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں. اس نے جب یہ حکم دیا تو اس کی حکومت کے دوران ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 17 بار. کتنے؟ 17 بار قبر حسینی کو ڈھا دیا گیا، زمین کے ساتھ یکساں کیا گیا، اس کے آثار کو مٹا دیا گیا، اس کی علامتوں کو ختم کر دیا گیا. یہ جو نہر فرات ہے یہ دریا نہیں ہے، نہر ہے. شریعہ یہ فرات جس کو آپ کہتے ہیں، جو کربلا کے درمیان سے اس وقت گزر رہا ہے، جہاں سے پانی لینے سے روکا گیا تھا، یہ شریعہ ہے، نہر ہے جو فرات کے دریا سے نکل کے آتا ہے اور کربلا کے اندر سے گزر کر ارد گرد کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. فرات کے آگے بند لگا دیا گیا اور فرات کا یہ جو شریعہ فرات ہے، نہر فرات ہے، اس کا پانی، اس کے پانی کا رخ قبر حسینی کی طرف موڑ دیا گیا. اب وہ ساری زمین پانی کے نیچے اور پانی اس کے اوپر، ایک عرصے تک یہ کیفیت رہی. لیکن حسین کے ماننے والے جن کی سانسیں بھی حسین کی امانت ہیں، جن کے رگوں میں بہنے والے خون کا ہر قطرہ حسین کی امانت ہے، وہ کہیں اور اگر خرچ ہو تو یہ ظلم ہے. لہذا انہوں نے حسین کو زندہ رکھا. جیسے ہی پانی خشک ہوا لوگوں نے پتھر رکھ کر ان علامتوں کو زندہ کیا اور پھر دوبارہ اس کی تعمیر شروع کر دی.
17 بار، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 17 بار۔ کیوں اتنا خوف ہے حسین کے قبر سے؟ کیوں اتنا خوف ہے؟ حسین کی قبر، وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو زمین کے سینے میں اب مدفون ہے ان کا جسم، لیکن حسین کی روح زندہ ہے، حسین کی سوچ زندہ ہے، حسین کا پیغام زندہ ہے۔ اور جب انسان اس قبر پر جاتا ہے، اس قبر کو دیکھنے کے بعد اس پر جب اس کے جنگلے پر، اس کے ذریح پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر رسول اللہ کی احادیث کو یاد کرتا ہے، تو اس کو زندگی کا ایک نیا پہلو، نیا اسلوب اور ایک روشن اور نورانی مستقبل نظر آتا ہے۔ جب وہ پیغام لے کر وہاں سے نکلتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا جو گیا تھا۔ یزیدیت کا تمسخر اڑا لیا کہ نہیں؟ یزیدیت کا تمسخر اڑا دیا کہ نہیں؟ میرے حسین زمانے میں چھا گیا کہ نہیں؟ نعرہ حیدری! یہاں تک کہ اس ایک واقعے کے بعد اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں، اس ایک واقعے کے بعد، کہ یہی عباسی خلیفہ، چونکہ ان خلفاء کے جیسے آج کے سعودی شہنشاہوں کے، جب شاہ عبداللہ مرا تو آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، لکھا تھا مختلف لوگوں نے جو رپورٹیں پیش کی، خود سعودی میڈیا کے ذریعے سے بھی، کہ 300 حرم سرائیں ان کے حرم میں موجود تھیں۔ بادشاہوں کا ہمیشہ طریقہ یہی رہا، اسلام نہیں، حرم سراؤں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن بادشاہوں اور خلفاء کا، یہ جو عباسی ہوں، اموی ہوں، ان کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا۔ اس نے اپنے حرم، اپنے محل میں سینکڑوں اس طرح کی خواتین کو جمع کیا ہوا تھا، جب جس کو جی چاہا، جس سے جی چاہا دل بہلایا۔ ان کی ایک سرگنا تھی، بڑی اچھی آواز اس کی تھی، اسی معاشرے کی تھی۔ یہ شیعہ سنی بحث نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، شیعہ سنی بحث نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام ہے، اور ان امویوں اور عباسیوں کی وہ تاریخ ہے جس سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے اسلام کا ماضی، مسلمانوں کا ماضی، جو ائمہ اہل البیت سے ٹکراتے ہیں ان کا ماضی یہ ہے۔ لہذا اس گویہ خاتون کو یہ بڑا پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ بھئی یہ خاتون ایک عرصہ ہوئی غائب ہے، کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آ گئی، پتہ چلا، اس کو خبر دی گئی کہ وہ آ گئی ہے۔ اس کو بلایا، کہا کہ کہاں گئی تھی؟ کہا بس کہیں میں مصروف تھی۔ کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کہاں گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی رہی کہ نہ بتائے، لیکن اس کو مجبور کیا۔ جب مجبور کیا تو کہا کہ میں زیارات پہ گئی تھی۔ تو کہا کہ زیارات؟ چونکہ یہ نہ حج کا موسم ہے، نہ رمضان المبارک اور رجب کا موسم ہے کہ لوگ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، تم کدھر زیارات کے لیے گئی تھی؟ کہا کہ میں حسین ابن علی کے قبر پہ گئی تھی۔ یعنی معاشرے کا وہ بد کردار طبقہ بھی صرف نیک کرداروں کی بات نہیں ہے، بد کردار طبقہ بھی، مجبور طبقہ بھی جب اپنی آخرت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کو حسین کے علاوہ کوئی دروازہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے اس گند سے نکل سکے اور نور میں داخل ہو سکے۔ نعرہ بلند اور صلوات! لہذا یاد رکھیں کہ حسینیت تحرک سے عبارت ہے، حسینیت ظلم ستیزی سے عبارت ہے۔ اس لیے تاریخ میں عزاداری سید الشہداء کو اس کی روح کے مطابق جس قوم نے اپنایا اس قوم کو اللہ نے سربلندی عطا کی ہے۔ جس قوم نے، اور جس قوم نے ایک رسم کے طور پر اپنایا، فاتحے کے لیے اپنایا، ثواب کے لیے اپنایا، چلو ثواب ہے، ثواب کا کام کرتے ہیں، اس عزاداری نے ان کو کوئی مقام نہیں دیا۔ عزاداری سید الشہداء ایک حرکت ہے مظلومیت سے طاقتور بننے کی طرف۔ عزاداری سید الشہداء مظلومیت سے نکل کر ظلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے قدم اٹھانے سے عبارت ہے۔
لہذا عزاداری سید الشہداء کو اس کے حقیقی مفہوم اور معنی میں جب آپ اپناتے ہیں تو اپنے اندر شجاعت محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر بہادری محسوس کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص یا حسین کہہ کر میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اپنے اندر ایک طاقت فیل کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب طاہر القادری صاحب کے ہاں حملہ ہوا نواز شریف حکومت کی طرف سے، تو اس کے ان شہداء کے چہلم کے موقع پر ان کی طرف سے دعوت ہوئی، ہم سب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب میری باری آئی تقریر کرنے کی تو لوگوں نے نعرے حیدری اور حسینیت کے نعرے بڑے لگائے۔ ظاہر ہے سارا اجتماع اہل سنت کا تھا، کوئی شیعہ تو نہیں تھے وہاں پر، شیعہ ہوں گے اکا دکا۔ جب یہ نعرے لگے میں نے تقریر کی، واپس آ کے بیٹھا، شیخ رشید میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ رشید نے مجھے کہا کہ شہیدی صاحب میں ساری زندگی سوچتا رہا ہوں، یہ جو یا علی کا نعرہ ہے نا، اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ آدمی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ جو یا علی یا اہل البیت کا نعرہ ہے، یا حسین کا نعرہ ہے، یا علی میں ایک طاقت ہے اور یا حسین میں مظلومیت کے ساتھ ایمان ہے۔ جس کی زبان سے نکلا، دل سے نکلا، تو وہ فوراً ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ، اس حقیقت کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کا ادراک۔ جب کبھی آپ کی عزاداری ظلم کی خدمت میں پیش ہو تو سمجھیں کہ یہ حسینیت کی ترویج نہیں ہے، یہ یزیدیت کی ترویج ہے۔ اس لیے کہ آپ کی عزاداری کبھی بھی ظلم کی حمایت میں استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر صرف ظلم کی حمایت نہیں، اگر ظلم کے مقابلے میں آپ کی عزاداری خاموش اور لب بستہ ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی عزاداری اور آپ کے عزادار کوفہ اور شام کے ان تماشائیوں کی طرح سے ہیں جو اہل البیت کو اسیر تو دیکھے لیکن میدان میں اتر کر اہل البیت کی مدد کے لیے تیار نہ ہو۔ عزاداری وہ ہے جو اس عزادار کو اہل البیت کے ساتھ کھڑا کرے، عزاداری وہ ہے، ذکر حسین وہ ہے جو ظلم کے مقابلے میں مظلوم کو کھڑا کر دے۔ جب زینب سلام اللہ علیہا کو کوفہ کے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ آپ کی مظلومیت دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہانا کافی نہیں ہے، مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تم ہمیں دیکھ کے آنسو بہاتے ہو، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر تمہارے دل میں واقعی نبی کے گھرانے کی عزت اور عصمت کا کوئی احترام ہے تو پھر تماشائی نہ بنو، ہماری صف میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اہل البیت کا رستہ ہے جو حریت کا ہے، جو حرکت کا ہے، جو مقابلے کا ہے، جو استقامت کا ہے، جو ظلم کو بے بانگے دہل ظلم کہنے کا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے۔ لہذا ہمیشہ استعماری اور استکباری طاقتوں نے کوشش کی کہ عزاداری کا رخ موڑ دیا جائے، عزاداری کا رخ موڑ دیا جائے، عزاداری کو سب سے پہلے متنازعہ بنا دیا جائے۔ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، واقعی نہیں تھکے۔ استعماری طاقتوں نے، طاغوتی طاقتوں نے، خدا دشمن طاقتوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ عزاداری کا رخ موڑ دیا جائے۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے عزاداری کے دو چہرے ہیں، ایک سیاہ چہرہ ہے اور ایک سرخ چہرہ ہے۔ جو سیاہ چہرہ ہے وہ وہی ہے جس کے نتیجے میں ظلم کو پنپنے کا موقع ملتا ہے اور عزاداری ظالم کے مقابلے میں کچھ نہیں کہتی۔ اور جو سرخ چہرہ ہے وہ چہرہ ان لوگوں کا ہے جو ذکر حسین اور فکر حسین سے نئی روح لیتے ہیں اور ظالم سے ٹکرا جاتے ہیں۔ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ ایک وقت تھا
اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو جس طرح سے ہمارے ہاں انگریزوں نے آ کے بر صغیر پر قبضہ کیا، اسی طرح سے عراق پر، ایران پر، یہ جو ارد گرد کے مسلم معاشرے ہیں ان پر آ کر روسیوں نے قبضہ کیا، اور روسیوں کے ساتھ انگریزوں نے وہاں پر بھی قبضہ کیا۔ چونکہ ایک علاقہ وہ ہے تیونس اور اس کے ارد گرد کے علاقے لیبیا وغیرہ یا شام جس پر فرانسیسیوں نے قبضہ کیا تھا۔ یعنی یہ جو استعماری طاقتیں ہیں انہوں نے گویا بندربانٹ کے ذریعے سے مسلم علاقوں کو اپنی میراث بنا کر ہر ایک قوت کو کچھ علاقے دے دیے، وہ ان کے استعمار کے نیچے پنپتے رہے اور پستے رہے۔ عراق اور ایران کی سرزمین میں جب ان لوگوں کا حملہ ہوا تو کچھ علماء کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کا ایک پس منظر آج جامع مسجد میں بیان کیا تھا، یہاں پر ایک اور پہلو بیان کرتا ہوں کہ کچھ علماء کھڑے ہوئے، ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا اور ان کو بغاوت کے جرم میں کہا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی دینے کے لیے عاشور کے دن کا انتخاب کیا گیا۔ لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے چھرے اور بڑی بڑی تلواریں تھیں جن کو وہ قمع کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں زنجیریں ہیں، ان کے ہاں قمع ہیں۔ یہاں پر سارے لوگ قمع مارنے کے لیے تیار حسین کے غم میں، اور وہاں پر ایک مجاہد کربلا صفت، کربلائی صفت حسین کے عصر حاضر کا ایک بیٹا ظلم کے ہاتھوں انہی ظالموں کے خلاف بغاوت کے جرم میں سولی پر چڑھنے کے لیے تیار۔ کچھ لوگ جو ان کے حامی تھے فوراً آئے ان عزاداروں کے پاس، لوگوں تم نے یہ جو اتنا بڑا جلوس نکالا ہوا ہے، اٹھو، حسین کا بیٹا وہاں پر سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے، اگر تم لوگ اپنا رخ موڑ لو اور ادھر چلے جاؤ یقین جانو اس کی جان بچ جائے گی، ایک مجاہد اور فرزند حسین بچ جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار تم ہماری عزاداری کو سیاست کے ساتھ مکس کیوں کر رہے ہو؟ وہ سیاست ہے اور یہ عزاداری ہے، اور سیاست سے عزاداری کو کیا لینا دینا؟ اس لیے ہمیں حسین کا ذکر ہی کرنے دو، وہ تمہارا کام ہے، جیسا کرنا چاہو کرو۔ یہ کون سی فکر ہے؟ یہ وہی یزیدی فکر ہے، یزیدی فکر کہ دین کو سیاست سے، دین کو اجتماع سے اور تمام عامت الناس کے مفادات پر مشتمل مسائل سے الگ کر دو۔ ظالم حکمران تمہارے عوام کی کھال اتار دیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تم صرف نماز پڑھو، تم صرف عزاداری کرو۔ یہ وہ عزاداری ہے جو سیاہ ہے، سرخ نہیں ہے۔ سیاہ عزاداری ہے لیکن سرخ عزاداری نہیں ہے۔ ایسے موقع پر فقیہ اٹھتا ہے، ایسے موقع پر مجتہد اٹھتا ہے، ایسے موقع پر اسلام کا محافظ اٹھتا ہے اور اپنے فتووں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیتا ہے اور ظلم کی باگیں کھینچتا ہے۔ یہ ہے مکتب تشیع، یہ ہے مکتب اہل البیت۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ آج اب نظر ہندو سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ رہی، اب تو اپنے ہی حکمرانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خونریزی کا یہ عالم ہے، اللہ خیر کرے، اب تو مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ شب عاشور ہے، شب عاشور درد کی وہ رات جس میں حسین مظلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں ظالم اشقیاء کے لشکر کے درمیان محصور ہے۔ اس رات کی اپنی الگ داستان ہے اور کل دن کی اپنی الگ داستان ہے۔ یہ رات مظلوموں کی رات ہے، یہ رات گریہ و بکا کی رات ہے،
یہ رات ان مظلوموں سے اظہار اور اعلان بیعت کی رات ہے کہ اے حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے، لیکن اگر آپ کے 61 ہجری کے کربلا میں ہم نہیں تھے تو آج جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے گی وہاں وہاں ہم کربلا برپا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رات اس ندائے استغاثہ پر لبیک کہنے کی رات ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ راستے میں حسین ابن علی کے ساتھ ملتے رہے تعداد بڑھتی رہی۔ کچھ لوگ حسین کے عشق میں آئے، کچھ لوگ اس خیال سے آئے کہ آگے کوفیوں نے دعوت دی ہے تو پھر وہاں پر جب جائیں گے تو غلبہ ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن خالص لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے مختلف تاریخوں نے لکھا ہے کہ حسین کے ساتھ جو لوگ کربلا پہنچے ان کی تعداد رستے میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھی۔ حسین ابن علی رستے میں لوگوں کو شعور دیتے آئے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں زندگی کی طلب ہو، جس کو زندگی کی طلب ہے وہ نکل جائے۔ بار بار یہ کہتے رہے، بار بار بتاتے رہے کہ ہماری منزل موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ حسین کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ حسین کو تو معلوم ہے کہ ان کے بچوں نے اور ان کی بہنوں نے اسارت قبول کرنی ہے اور قیدی بننا ہے، چونکہ اسی میں اسلام کو نئی حیات ملنی ہے۔ لہذا حسین لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں رکھتے، یہاں تک کہ شب عاشور ایک بڑے خیمے میں حضرت سکینہ بنت علی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چاند کی رات تھی، چاند نکل آیا تھا، رات کا ایک ایسا پہر تھا، غالباً یہی 9 محرم یا 10 محرم کی رات، تو میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تنہا ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میرے والد نے اپنے اصحاب کو بلایا، سب کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آگے ہماری منزل مادی کامیابی نہیں ہے، لیکن ہماری موت ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے، تو اس لیے میرے ساتھ صرف وہی لوگ رہیں جنہوں نے موت کا استقبال کرنا ہے، جن کو موت سے خوف ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں، وہ نکل جائیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے سر جھکایا اور فرمایا کہ ساری بتیاں بجھا دو، ساری لائٹیں گل کر دو۔ گل کر دی۔ سکینہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں نے جب لائٹ دوبارہ جلی تو میں نے دیکھا کہ 70-80 کے قریب لوگ رہ گئے تھے، باقی سارے لوگ چلے گئے تھے، اور حسین کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آپ کی وہ مظلومیت دیکھ کے میں بے اختیار رو پڑی کہ کتنی مظلومیت ہے کہ رسول کے دین کے دفاع کے لیے آج حسین اس پوری امت کے درمیان صرف اتنی سی تعداد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو تعداد ہے وہ تعداد انمول ہے۔ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ انمول ہیں، بڑے انمول ہیں۔ اب ان سے کہا کہ لوگوں کل صبح آپ نے سب نے شہید ہونا ہے، شہادت کے حوالے سے تیاری ہے؟ چونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے ان اصحاب کا امتحان لیا ہے اور ان کو آزمایا ہے؟ یہ گویا آزمائش ہے، اور یہ آواز، یہ بات اصحاب تک بھی پہنچی ہے۔ تو یہاں پر ایک صحابی حسین کے سوال کے جواب میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے جگر گوشے، ہم آپ کے ساتھ دنیا کے لیے نہیں کھڑے، ہم آخرت کے لیے کھڑے ہیں، ہم اقتدار کے لیے نہیں کھڑے، ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔
اگر اس راہ میں جس کا انتخاب آپ نے کیا ہے ہمیں ایک زندگی ملے، ہماری لاشیں ہمارے وجود کو جلا دیا جائے اور اس کی خاکستر اور اس کی راکھ کو فضا میں اڑا دیا جائے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، یہی عمل دہرایا جائے، 70 بار اگر ایسا ہو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ اصحاب تھے جو حسین ابن علی کو ملے۔ اس لیے آپ نے پھر کہا کہ اللہ نے جو اصحاب مجھے عطا فرمائے ہیں وہ کسی کو عطا نہیں فرمائے اس لیول کے۔ لیکن جب عصر عاشور ہوا، سارا دن گزر گیا، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، قاسم کے لاش کو پامال کر دیا گیا، حضرت علی اصغر کے گلے پر سے شعبہ تیر لگا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب میدان میں صرف حسین ابن علی اکیلے باقی ہیں۔ اس اکیلے کی کیفیت میں، چونکہ شب عاشور ہے، رونے کی رات ہے، ساری رات رونے کے لیے ہے، چونکہ اب اس سے بڑا غم کائنات میں کبھی نہیں ہوا اور آسمان نے اس سے بڑے غم کا مظاہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ منظر کیا ہے؟ حسین ابن علی اکیلے میدان میں کھڑے ہیں، اپنی چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بڑی درد کے ساتھ پکارتے ہیں، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کر سکے؟ چاروں طرف خاموشی ہے۔ اس خاموشی کے عالم میں پلٹ کر آتے ہیں خیام کی طرف، لیکن جب خیام کی طرف آتے ہیں تو وہ منظر بڑا عجیب ہے۔ خیمے میں جب داخل ہوتے ہیں تو ساری مخدرات ہیں، اب مرد کوئی نہیں رہا، اب مرد کوئی نہیں رہا، صرف امام زین العابدین باقی ہیں۔ یہ وداع کا وقت ہے، یعنی الوداعی ملاقات سب سے، ایک ایک کر کے سب سے الوداعی ملاقات کرتے ہیں۔ سکینہ کی باری آتی ہے تو سکینہ بابا کے سینے سے چمٹ کر کہتی ہیں کہ بابا میرے عباس چلے گئے واپس نہیں آئے، میں اکیلی ہوں، اب میرے بھائی علی اکبر چلے گئے واپس نہیں آئے، حضرت علی اصغر چلے گئے جن کو میں اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، اب وہ بھی واپس نہیں آئے، اب آپ بھی رخصت مانگ رہے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ بھی نہیں آئیں گے، تو میرے سر پہ کس کا ہاتھ ہوگا؟ مکالمہ جاری ہے، ایک ایک کر کے ہر ایک سے ایک مکالمہ چل رہا ہے اور اس مکالمے کے بعد پھر وداع کا عمل ہو رہا ہے، الوداعی ملاقات ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا میرے بیٹے سجاد کو اٹھا دو۔ امام سجاد علیہ السلام کو ہوش آیا، فرمایا، پوچھا کہ بابا کہاں؟ کہا کہ بیٹا اب میرے اور تمہارے علاوہ خیمے میں کوئی مرد باقی نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا، پوچھا کہ بابا، بعض لوگوں نے نقل کیا ہے اس کو، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا کہ بیٹا وہ شہید ہو گئے۔ کہا کہ میرا بھائی علی اکبر، کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا کہ آپ کے اصحاب میں بڑے بڑے سورما اور بہادر تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ تھے، حر ابن یزید جیسے لوگ تھے، یہ سب۔ کہا کہ ہاں بیٹا وہ سب کے سب شہید ہو گئے، اب صرف زمین کے سینے پر میں ہی باقی ہوں۔ جب یہ کہا تو فرمایا، عرض کیا کہ بابا پھر مجھے اجازت دیجئے میں بھی ذرا قربانی دوں اس بیماری کے عالم میں، مجھے بھی کوئی تلوار پکڑائیے۔ کہا کہ نہیں بیٹا تم بیمار ہو، تم پر سے جہاد ساقط ہے، اور ویسے بھی آگے آنے والی نسل میں جتنے بھی ائمہ ہیں وہ اللہ نے تمہارے صلب میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے تم نے زندہ رہنا ہے، تم رہو، مجھے اجازت دو۔ اجازت دی۔ جب باہر آنے لگے تو آخری ملاقات، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آخری ملاقات حضرت زینب بنت علی کے ساتھ۔ یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی عجیب و غریب اور دردناک ملاقات ہے۔ ملے، اب جب ملے تو زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا کہ بھیا حسین، مجھے ایک زمانے میں جب میرے والد جام شہادت نوش کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا جب تمہارے سر کی ردا چھینی جائے گی، جب تمہارے بازوؤں پر رسیاں باندھی جائیں گی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو،
جس کا حسین جیسا بھائی ہو اس کے ساتھ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج میں جو منظر دیکھ رہی ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کل آنے والا دن وہ ہے جس میں مجھے اسیر کیا جائے۔ رخصت ہونے سے پہلے بہت ساری باتیں کی، امامت کے بہت سارے اسرار سپرد کیے، بہت ساری امانتیں سپرد کی۔ اس کے بعد کہا کہ اب مجھے کوئی پرانا پھٹا ہوا کپڑا لا کے دو، لباس۔ ایک پھٹا ہوا کپڑا لے کے آئیں، یہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ ایک پھٹا ہوا کپڑا لے کے آئیں، پرانا کپڑا جس میں شلوار چھوٹی تھی۔ اس چھوٹی شلوار کو دیکھ کر جو زانوں تک ڈھانپتی تھی اس کو دیکھ کر کہا کہ نہیں زینب، یہ بلند مرتبہ انسانوں کا لباس نہیں ہے، مجھے مکمل لباس چاہیے۔ واپس گئیں، دوبارہ کپڑے لے کے آئیں، پرانا لباس۔ وہ پرانا لباس اندر پہنا اور اس کو بھی جا بجا سوراخ کیا، اس کو بھی پھاڑا۔ پوچھا کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بہن زینب تمہیں نہیں پتا ہم جن کمینے صفت اور رذیل صفت لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ میرے بدن کا لباس بھی اتار کر لے جائیں گے، اس لیے میں یہ لباس پھاڑ رہا ہوں تاکہ پھٹا ہوا لباس میرے جسم پر چھوڑ دے۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کربلا کا معرکہ ختم ہوا تو اشقیاء نے وہ پھٹا ہوا لباس بھی نہیں چھوڑا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا، جب یہ لباس پہنا، اس کے اوپر اپنا جنگی لباس پہنا، نکلنے لگے تو کہا کہ زینب ذرا قریب آنا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری والدہ نے مجھ سے وصیت میں کہا تھا کہ بیٹا جب اپنی بہن سے رخصت ہونا تو اس کے بازو کا بوسہ لینا، اس کے بازو کا بوسہ لینا، اس لیے کہ ان بازو پہ رسیاں باندھی جائیں گی، اس لیے میں تمہارے بازو کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ جب بوسے لیے تو اس کے بعد کہا کہ بھیا پھر مجھے بھی اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرنے دیجئے۔ کون سی وصیت؟ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب حسین تم سے رخصت ہونے لگے تو میری جگہ حسین کے گلے کا بوسہ لینا، اس لیے کہ ان کے گلے پر شمر چھریاں چلائے گا۔ بوسے لیے، بوسے لینے کے بعد رخصت کیا۔ جب حسین خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے، ذوالجناح کو آگے بڑھایا تو بعض لوگوں نے لکھا ہے، بڑا درد آور لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، ذوالجناح آگے قدم نہیں اٹھا رہا۔ پوچھتے ہیں کہ ذوالجناح اب آخری وقت میں تو بھی جواب دے رہا ہے؟ ذوالجناح اپنے سر کے اشارے سے بتا رہا ہے کہ مولا ذرا نیچے دیکھیے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ آئی ہوئی ہے، ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اترے، زینب کو اٹھایا، سکینہ کو اٹھایا، واپس لے گئے، خیمے میں سپرد کیا اور میدان میں آئے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد جب لشکر اشقیاء کو مخاطب کیا تو وہاں پر اللہ کی وحدانیت پر مشتمل خطبہ دیا، پھر رسول کی رسالت پر مشتمل خطبہ دیا اور بتایا کہ میں کون ہوں اور تم کس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ کیا میں نے تمہارے دین میں کوئی بگاڑ پیدا کر دیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے دین کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ کیا میں نے قرآن کا رخ موڑا ہے؟ کیوں میرے خون کے در پہ ہو اور کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جواب کیا تھا؟ جواب لشکر اشقیاء کا یہ تھا کہ اے حسین ابن علی، تیرے والد نے جو ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہے ہم اس کا کینہ تم سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں مار کر اپنے اندر کے اس درد اور اس تکلیف کو ختم کر سکیں۔ گویا حسین ابن علی بدر کے ان شہداء کے قتل کے جرم میں آج میدان کربلا میں اپنی شہادت دے رہے ہیں۔ مقابلہ ہوا، حسین ابن علی مقابلے میں آئے۔ میں اس کو لمبا نہیں کرتا، مختصر کرتا ہوں چونکہ نہ مجھ میں ہمت ہے اور نہ آپ اتنی دیر شاید تحمل کر سکیں۔ مقابلہ کیا، مقابلہ کرنے کے بعد دشمنوں کو
پچھاڑتے ہوئے مارتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا جب تاریخ نے لکھا ہے کہ چاروں طرف سے جب تیروں کا حملہ ہوا تو ان تیروں کے جسم میں پیوست ہونے کے نتیجے میں جو زخموں کی تعداد تھی وہ 360 زخم تھے۔ حسین ابن علی کے جسم اطہر پر 360 زخم تھے۔ ان زخموں کے ساتھ ان تیروں کے اوپر حسین زمین پر گرے۔ زمین پر گرنے کے بعد ابھی زندہ ہے، شمر آیا ہے اور حسین کے سینے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون سا سینہ ہے؟ وہ سینہ جو رسول جس کا بوسہ لیا کرتے تھے، وہ سینہ جس کا بوسہ رسول لیا کرتے تھے، اس سینے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک حسین کی نگاہیں کھلتی ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر اشقیاء کا رخ خیموں کی طرف ہو چکا ہے اور وہاں پر حملہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا، حسین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اونچی آواز سے پکارے، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابی سفیان کے شیعو ذرا رکو، ان لم یکن دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کونو احرارن فی دنیاکم، اپنے دنیا میں کم از کم حر بنو، آزاد صفت بنو۔ ابھی حسین زندہ ہے، اس کے خیموں کو نہ جلاؤ۔ اس طرح سے پکارا، شمر آیا۔ شمر جب آیا سینے پر چڑھا تو یہاں پر ایک عجیب منظر ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا خیموں سے نکلی ہوئی ہے۔ جنہوں نے کربلا دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ ایک طرف قبر حسین ہے، اس سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر ایک ٹیلہ ہے جس ٹیلے کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اونچا ٹیلہ تھا اور اس کے پیچھے خیام ہے۔ خیام سے زینب سلام اللہ علیہا دوڑتے ہوئے آتی تھی، اس ٹیلے کے اوپر چڑھتی تھی، میدان کا منظر دیکھتی تھی اور واپس جا کر بتاتی تھی۔ جب حسین تنہا رہ گئے تو ادھر ٹیلے کے اوپر زینب ہے، زینب کی نگاہ حسین پر ہے، حسین کی نگاہ شمر پر ہے۔ شمر آتا ہے، سینے پر چڑھتا ہے اور پھر کند نیزہ کند تلوار نکال کر جب پشت گردن پر رکھتا ہے تو زینب کی